بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں شراز ٹی وی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ شراز ٹی وی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو شراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے 4 زندہ نبی جو آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ مختلف روایات اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں 4 ایسے معتبر انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ پاک نے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 4 نبیوں کو اللہ پاک نے کہاں رکھا ہوا ہے، وہ کب تک زندہ رہیں گے۔ ناظرین گرامی، پہلے نبی جن کو اللہ پاک نے موت نہیں دی اور جن کو ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ یہودی قوم سے تھے۔ انہوں نے دینی کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ یہودیوں کو اللہ کے دین کا حکم دے رہے تھے پر ان کو ان کی کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے، جہالت پر ہی رہیں گے، ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ میں سے کون اللہ کے دین پر ایمان لائے گا، اور ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا اور کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی لوگوں نے دین اسلام قبول نہ کیا، یہودی ہی رہے۔ ایک وقت آیا کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے ایک ططیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو قتل کرے گا۔ جب ططیانوس آپ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے فرمایا اماں جان اب ہم روز قیامت ہی ملیں گے۔ جب آپ کو زمین سے اٹھایا گیا تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو آپ کو بدلی کے ذریعے آسمان پر لے گئے، پر یہودی باہر کھڑے ططیانوس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ططیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر کے باہر آئے گا۔ کافی دیر کے بعد وہ سارے آپ علیہ السلام کے گھر گئے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ آپ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا ططیانوس ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی میں بہت زیادہ یہودیوں کا قتل ہوا۔ اللہ پاک سورۃ النساء کے آیت نمبر 157 تا 158 میں اس واقعہ کو یوں فرماتے ہیں کہ ان کے اس کہنے یعنی فخر یا دعوے کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلافات کرتے ہیں وہ یقیناً ان کو قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں مگر یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور بلکہ اللہ نے انہیں
عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا اور اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، دجال کا جزیرہ ختم کریں گے، تقریباً 7 برس تک دنیا میں زندگی بسر کر کے اللہ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیا اور آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ جس مذہبوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے یا سولی پر چڑھائے گئے، وہ یہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، وہ کفر کے رہنے میں ہیں۔ ناظرین گرامی، دوسرے نبی جن کو اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی ہے وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال جاہلیت پھیلانے کے لیے نمودار ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے۔ ایک روایات میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی تو انہوں نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگل میں جا کر رہنے لگے جہاں ان کو کوئی ڈھونڈ نہ سکا۔ آپ کا ذکر ایک آب حیات سے ہوا۔ اس چشمے کا پانی پی کر آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کی تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایات میں آپ کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا۔ بس اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، اس شخص کے بارے میں کوئی علم رکھتا ہے؟ حضرت علی بولے جی ہاں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لوگوں سے صلاح کر کے ان کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک روایات میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندر میں مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک خدا ترس انسان تھے۔ کچھ روایات میں ہے کہ جو بندہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنبت ابو العباس اور ان کے ابو جاد کا نام یاد رکھے گا تو ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرا زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پہ موجود ہے۔ تفسیر مرحائی میں مرکوز ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا، اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ اس بندے نے کہا، میرا سلام محمد کو بھیج دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام آپ کو دے دیا تو آپ
مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلایا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو پاس آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی بحر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں زندہ ہونے کی روایات ملتی ہیں۔ قرآن کے سورۃ مریم کی آیت نمبر 56 تا 57 میں آپ کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زمین کی سیر و حیات کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑے کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہوتی تھی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں سے سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی اللہ کے ہاں شمار ہوتی تھی۔ آپ کو زندہ انسانوں کی طرح اٹھا لیا گیا تھا۔ آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کو جان نکال لی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں نے دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا۔ آپ کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں رہنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف جاؤ۔ اس وقت اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا ادریس علیہ السلام کو یہیں رہنے دیا جائے۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔